صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمنت بالله والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو ایمان والے گھروں میں تخلیق فرمایا اور اس کے بعد ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قانون الہی ہے کہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب جب ضرورت پڑتی رہی، علاقے میں، شہروں میں، بستی میں انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لاتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ختم ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ایک واضح پیغام لے کر آئے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد رشد و ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع قرآن اور حدیث ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، یہ ان کے احکامات انقلابی احکامات ہیں۔ قرآن و سنت کو اپنا لیا جائے تو انسان کی زندگی کی ہر مشکل، انسان کی زندگی میں آنے والے مصائب، انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں رب العالمین خود بخود دور فرما دیا کرتے ہیں۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف کیفیات میں انسان بدلتا رہتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی تکالیف، کبھی پریشانیاں، پھر یہ آزمائش کبھی معیشت کی صورت میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، کبھی تجارت میں بے برکتی کی صورت میں، کبھی زندگی میں بے سکونی کی صورت میں، اور کبھی کاشتکاری اور زراعت میں نقصان کی صورت میں انسان پر مختلف حالات آیا کرتے ہیں۔ اور یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا کہ خوف کے ذریعے بھی، امن کے ذریعے بھی، تجارت میں برکت دے کر کے بھی، تجارت میں نقصان دے کر کے بھی، اولاد دے کر آزمائیں گے، اولاد لے کر کے بھی آزمائیں گے، صحت کی بادشاہی دے کر کے بھی آزمائیں گے، اور کبھی صحت جیسی عظیم نعمت کھینچ کر کے بھی ہم آزمائیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان آزمائشوں میں، ان حالات میں اللہ کے بندے کا رویہ اللہ کے ساتھ کس قسم کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان حالات میں مبتلا ہو کر اپنی بدحالی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہراتے۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی بدحالی، اپنی پریشانی اور اپنے مصائب کا قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں،
جب ان پر مشکل حالات آتے ہیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، اپنی زندگی کی چھان بین کرتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسا کون سا عمل پایا گیا جس کی وجہ سے ان حالات میں میں گھر چکا ہوں، میری زندگی میں کون سا ایسا عمل پایا گیا، میں نے کہاں اللہ کی نافرمانی کی، میں نے کہاں اللہ سے بغاوت کی، میں نے اللہ کا کون سا حکم توڑا کہ میرے رزق میں بے برکتی ہو گئی، میری اولاد نافرمان ہو گئی، میری معیشت برباد ہو گئی، میری تجارت برباد ہو گئی، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا۔ انسان توجہ کرے، کہیں سودی معاملات میں تو ہاتھ نہیں ڈال دیا، کہیں رشوت کا مال تو نہیں آ رہا، کہیں ڈاکہ زنی تو نہیں کر رہا، کہیں اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو نہیں ڈال رہا، کہیں پہنا ہوا کپڑا حرام کا تو نہیں ہے، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کہیں اپنی اولاد کے حقوق تو غصب نہیں کر رہا، کہیں بیوی کے حقوق تو نہیں مار رہا، کہیں قطع رحمی تو نہیں کی اس نے، یا کہیں اپنے ماتحت اپنے ملازموں پر زیادتی تو نہیں کی۔ کون سا ایسا جرم پایا گیا؟ انسان اپنی زندگی میں غور کرے، انسان اپنی عملی زندگی میں توجہ کرے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل نے میری زندگی کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے، میری معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، میری اولاد کو نافرمان بنا دیا ہے، اور میری زندگی کو ایک اجیرن کر کے رکھ دیا ہے۔ عقل مند شخص اپنی زندگی پہ توجہ دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ یہ سمندر اور خشکی میں یعنی بر اور بحر میں جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں یہ لوگوں کی کمائی کا، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اعمال ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے اعمال ہمارے مسائل بن جاتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے مصائب بن جایا کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہم پر بادشاہ بن جایا کرتے ہیں، قصوروار ہم خود ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ جو مصیبت پہنچتی ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے، ان کے اعمال کے ذریعے پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب العالمین کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی۔ جب مجھے اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں ہے، جب میں نماز نہیں پڑھتا، مصائب میں مبتلا ہوں، مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند نہیں بناتا، میں اپنے گھر میں شرعی احکام کو نافذ نہیں کرتا، میں اپنی اولاد کو شریعت کا پابند نہیں بنا سکتا، میرے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، پھر ہم دل میں خیال لیں کہ میرا اللہ میرے حالات بدل دے، میری روزی میں برکت دے دے، میری معیشت میں برکت دے دے، میری تجارت و میری زراعت میں برکت دے دے۔ کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کر لیں، ایمان لائیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، فرمایا کہ آسمان اور زمین سے ہم برکتوں کی بارش برسا دیں گے، ہم ان کی تجارتوں میں برکت دے دیں گے، ہم ان کی معیشت میں برکت دے دیں گے۔ فرمایا کہ ہم اس حد تک ان کے حالات بدل دیں گے، ہاتھ میں مٹی اٹھائیں گے، ہم اسے سونا بنا کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ایمان کامل اور یقین کامل، اللہ کا خوف اور دل میں تقوی پیدا ہو جائے، ہم اپنے آپ کو احکام الہیہ کا پابند بنا دیں۔ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولتے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو جانچتے نہیں ہیں۔ ہم پر مشکل حالات آ جاتے ہیں، ہم اس کا قصوروار تیسرے بندے کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم قحط سالی میں مبتلا ہوئے، ہم نے قصوروار حکومت وقت کو ٹھہرایا۔ ہم پر مختلف قسم کے بحران آئے، ہم نے قصوروار حاکم وقت کو ٹھہرایا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میری بدعملی کا نتیجہ ہے، میری بدعمالی کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ تو رب العالمین کا وعدہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ،
فرمایا کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لائیں گے۔ کیوں لائیں گے؟ نافرمانی کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے، رب العالمین سے دوری کی وجہ سے ہم بڑے عذاب کو، یعنی قیامت کے بعد کا جو عذاب آنے والا ہے، ہم اس عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لائیں گے۔ کیوں لائیں گے؟ تاکہ اس لیے کہ یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے، یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ ہم پر بارشیں اتنی برستی ہیں کہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، ہم پر زلزلے آتے ہیں، مکان کے مکان مسمار ہو جایا کرتے ہیں، آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں، نام و بستیوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ مگر جیسے ہی حالات بدلے، زلزلہ ختم ہوا، حالات نارمل ہوئے، پھر وہی بدکاری، پھر وہی بے حیائی، پھر وہی فحاشی کے اڈے، وہی پھر نافرمانی، انسان پھر اپنی اسی حالت پہ لوٹ آتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان حالات میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، انابت الی اللہ کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کل ہی کچھ ساتھی بتا رہے تھے، ابھی جو حالیہ سیلاب کا خطرہ بتایا جا رہا ہے دریائے ستلج میں، کہتے ہیں کہ ہم گھومنے کے لیے گئے، دریائے ستلج کے کنارے پر لوگ بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں ہے کہ سیلاب کا خطرہ ہے، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئیں، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، لوگ جان بچانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی اسی کنارے پر بیٹھ کر کے کی جا رہی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی وہاں کے لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے یہ تو دن کے وقت جوا کھیلا جا رہا ہے، مگر رات کے وقت یہاں پر لوگ شرابیں پیتے ہیں آ کر کے۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہٹ دھرمی ہمارے اندر آ چکی ہے، ضد ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم گویا اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین کو ہم عذاب کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ مہربانی، اپنی امت کے ساتھ شفقت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کمال محبت کی یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے پروردگار عالم میری امت کو اجتماعی عذاب سے بچا لینا، میری امت کو اجتماعی عذاب سے بچا لینا، ان پر اجتماعی طور پر عذاب نہ آئے، ورنہ ماضی میں جتنی اقوام گزری ہیں وہ اجتماعی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کسی پر آگ برسائی، کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کی زمین بستیوں کو اٹھا کر کے آسمانوں تک لے جا کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کمال محبت ہے، لیکن ہم محبت کا ثبوت کس طرح دے رہے ہیں؟ ہماری محبت کا ثبوت کس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنی امت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا کہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ میری امت اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ ہو، اور ہم کام وہ کر رہے ہیں جو اجتماعی عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ہمارا کردار وہ ہے جو اجتماعی عذاب کو دعوت دے رہا ہے، جو اجتماعی عذاب کو بلا رہا ہے۔ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہماری وہ چال چلن، ہماری وہ تعلیمات پر عمل کرنا، فرمایا کہ اس حد تک دور ہو چکے ہیں ہم کہ ہم اجتماعی عذاب کے مستحق بن چکے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ہے وہ درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں، یعنی آفات اگر آ جائیں، مصائب اگر آ جائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں مجھے اور آپ کو جو ایک واضح پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے رجوع الی اللہ۔ سب سے پہلے میں نے بات عرض کی کہ ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں جو ہے وہ اعمال کی اور عملی زندگی میں بربادی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ کو تو فرما دیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے گئے،
مگر اس کے باوجود ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی زبان پر ہر وقت استغفار، اللہ کا ذکر، تسبیحات، آپ کی زبان ان سے تر بتر رہا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے سب معاف ہونے کے باوجود، شافع محشر کا لقب پانے والے، شفیع المذنبین کا لقب پانے والے، سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ استغفار کا ورد کرتے ہیں۔ ہم دن اور رات ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہے، دن اور رات ہماری زندگی گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن کیا ہم بھی اتنا استغفار کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی استغفار پایا جاتا ہے؟ کیا ہم نے بھی توبہ اجتماعی طور پر توبہ کی ہے؟ کیا ہم بھی اجتماعی طور پر توبہ کر کے رب العالمین کو منا رہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں استغفار پڑھنے کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، رب العالمین اسے ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکال دیا کرتے ہیں۔ ہر پریشانی کا حل، ہر غم کا حل، ہر مصیبت کا حل فرمایا کہ استغفار میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، وہ ہمارے نام اعمال میں تبدیلی لانے والا ہے۔ ہمارے استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے رب العالمین اتنے کریم ہیں، اتنے غنی ہیں، فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب العالمین نام اعمال سے گناہوں کو مٹا کر اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نام اعمال سے گناہوں کو ہٹا کر کے، بدکاریوں کو ہٹا کر، فحاشی اور یعنی دن اور رات، تاریکی اور اجالے، خلوت و جلوت میں کیے گئے گناہوں کو توبہ کے ذریعے مٹا کر کے رب العالمین اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی بارش برستی ہے۔ فرمایا کہ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط سالی کے اگر ایام گزر رہے ہیں، فرمایا کہ قحط سالی میں استغفار کی وجہ سے رب العالمین آسمان سے بارش برسائیں گے، آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے کھیت اگے گی، زمین سے پھل اور پودے نکلیں گے، اناج نکلیں گے، یہ قحط سالی ختم ہوگی۔ لیکن ہمارا معاشرہ قحط سالی میں کیا کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے کی بدحالی یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مال و دولت کمانے کی ہوس اس حد تک ہے کہ اگر آج پتہ چل جائے کہ رات کو پیٹرول مہنگا ہوگا تو یہ پیٹرول پمپ والے سارے پیٹرول بند کر دیتے ہیں۔ عوام ذلیل و خوار ہوتے ہیں، مریض مرض میں تڑپ رہا ہے، غریب غربت میں تڑپ رہا ہے، پریشان حال پریشانی میں مبتلا ہے، مگر یہ اشرافیہ، یہ پیسہ کمانے والا، یہ ہوس اور ہوس کا مارا یہ شخص پیسہ کمانے کے چکر میں نہ دوسرے کی ذلت کو دیکھتا ہے، نہ دوسرے کی بیماری کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی پریشانی کا احساس کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ گندم کا قحط پڑنے والا ہے، ہم نے ساری گندم گھر میں سمیٹ کر کے رکھ دینی ہے۔ الغرض جس چیز کا پتہ چل جائے، جس چیز کا پتہ چل جائے کہ فلاں چیز مہنگی ہونے والی ہے، فلاں چیز ختم ہونے والی ہے، فلاں چیز کے دام بڑھنے والے ہیں، فلاں چیز کی ضرورت بڑھنے والی ہے، ہم وہ چیز سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ کوئی بھوکا مرتا ہے، مر جائے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ چل رہا ہے، غریب غربت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ آج کا غریب ہاتھ میں بجلی کا بل لیے پھر رہا ہے، اس کے پاس بل ادا کرنے کی رقم نہیں ہے، مگر اپنی زندگی پہ توجہ نہیں دیتا کہ میری زندگی میں کہاں گڑبڑ آ گئی، میری زندگی میں کہاں خرابی آ گئی جس کی وجہ سے مجھے یہ حالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الزنا یورث الفقر۔ آج ساری دنیا، پورا ہمارا یہ وطن، بڑے بڑے وڈیرے اور یہ قانون دان، سیاست دان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اس بدحالی کو ختم کرنے کے لیے، اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی آئی کہاں سے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پچھلی حکومت کھا گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں حکومت کھا گئی، کسی نے کہا کہ فلاں نے لوٹا، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا الزنا یورث الفقر۔ فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، بے حیائی فحاشی عام ہو جائے، فرمایا کہ وہ قوم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ قوم خشک سالی میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے، اس قوم پر مختلف قسم کے عذاب آ جایا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ آج ہمارے معاشرے میں کہاں بے حیائی نہیں پائی جاتی، کہاں فحاشی نہیں ہے۔ میوزک کی تعلیم ہمارے سکولوں میں دی جا رہی ہے، ڈانس ہمارے سکولوں میں سکھایا جا رہا ہے، بدکاری کے درس وہاں پر دیے جاتے ہیں، بلکہ اسے نصاب کا حصہ بنا دیا گیا میوزک کو۔ ہماری ان بچیوں کو جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کی عصمت کو بلند کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج کا یہ معاشرہ ہماری ان بچیوں کو، اس بنت حوا کو اسی دور جاہلیت کی طرف لوٹانا چاہتا ہے، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرہ آ جائے، دور صدیقی آ جائے، یا دور فاروقی آ جائے، یا خلفائے راشدین والا دور آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ کیا اس پر غیر مسلم نے عمل کرنا ہے؟ کیا اس سے غیر مسلم نے سبق حاصل کرنا ہے؟ رب العالمین فرماتے من اعرض عن ذکری، جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، اسلامی تعلیمات اللہ کا ذکر ہے، قرآنی تعلیمات اللہ کا ذکر ہے، الغرض کوئی بھی عبادت ہو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری، فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کا سب سے پہلا عذاب، دنیا کی سب سے پہلی مصیبت، فرمایا کہ میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کی معیشت برباد کر دوں گا۔ آج ہمارے پورے ملک کی معیشت بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، پہلی جو سزا ملے گی، فرمایا کہ میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا، اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایک سزا ملے گی قبر سے اٹھتے وقت، فرمایا کہ جب جس وقت یہ قبر سے اٹھے گا تو آنکھوں سے اندھا ہوگا، نابینا ہوگا، اس وقت سوال کرے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے پروردگار عالم تو نے تو دنیا کے اندر مجھے آنکھیں دی تھی، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے نابینا کیوں کھڑا کیا؟ میری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا۔ رب العالمین فرمائیں گے قد قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، پیغمبر آئے تھے، قرآن آیا تھا، میری تعلیمات تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتها، تو نے اسے بھلا دیا تھا، میری تعلیمات کو تو نے بھلایا، میری پیغمبروں کو تو نے بھلایا، اور میری نشانیوں کو تو نے بھلا دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں آج ہم سزا کیا دیں گے؟ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا۔ دنیا کے اندر تو نے مجھے بھلایا تھا، اور آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی سزا بتا دی گئی، بھئی یہ نافرمانی کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ جرم کرو گے یہ سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہمارے دماغ کیا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ سننے کے باوجود، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کون سا گناہ کریں گے تو کون سی سزا ملے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن
اعوذ باللہ ان تدرکوہن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں، فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں اگر تم مبتلا ہو گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس سے مبتلا ہو جاؤ، یعنی دعا بھی ساتھ کر دی کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس سے مبتلا ہو جاؤ۔ پہلی چیز فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، یعنی فرمایا کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس حد تک عام ہو گئی، علانیہ طور پر فحاشی ہے، علانیہ طور پر بدکاری پائی جاتی ہے، علانیہ طور پر بے حیائی پائی جاتی ہے، فرمایا کہ اس قوم کو سزا کیا ملے گی؟ فرمایا کہ اس قوم کے اندر رب العالمین طاعون پیدا کر دیں گے، فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیں گے جو ماضی میں کسی قوم کے اندر آئی ہی نہیں تھی۔ ہم نے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، 2-4 سال پہلے ہم نے کرونا کا تو نام ہی نہیں سنا تھا، لیکن یہ کرونا کہاں سے آ گیا؟ کرونا کے بعد جانوروں کے اندر یہ بیماری کہاں سے آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر کی جانے لگے گی، تو اس وقت طاعون جیسی بیماریاں اور ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو تم سے پہلے کسی قوم کے اندر وہ بیماری نہیں آئے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جائے گی، یعنی ایمانداری ختم ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، تو اس قوم کے اندر رب العالمین قحط سالی کو پیدا کر دیں گے، مشقتوں کو پیدا کر دیں گے، پریشانیوں کو پیدا کر دیں گے، اور فرمایا کہ بادشاہوں کے ظلم کو پیدا کر دیں گے، یعنی ظالم قسم کے بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کو روکیں گے، کتنے لوگ ہیں مالدار ہیں، رب العالمین نے مال کی فراوانی دی ہے، مگر غریب ان کے سامنے جاتا ہے، ضرورت مند جاتا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، مگر وہ چھڑک کر کے اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اپنے مال پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ کو روکے گی، رب العالمین آسمان سے بارش کو روک دیں گے، آسمان سے بارش رک جائے گی۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطِرُوا، اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش بھی نہ برستی۔ یہ رب العالمین ان جانوروں پہ ترس کھاتے ہیں، ان جانوروں کی وجہ سے ہمیں بھی مستفید فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے معاہدہ کیا تھا؟ ایک معاہدہ رب العالمین نے ارواح عالم میں کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا جواب ملا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، بلکہ آپ تو ہمارے رب ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر کے معاہدہ کیا تھا کہ ہماری ساری زندگی کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے۔ آج سود کا کاروبار کرنے والا کیا اللہ کے عہد کو نہیں توڑ رہا؟ آج رشوت لینے والا کیا اللہ کے معاہدے کو نہیں توڑ رہا؟ آج جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا اور مظلوم پر ظلم کرنے والا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو غصب کرنے والا کیا اللہ کے حقوق کو، اللہ کے عہد کو نہیں توڑ رہا؟ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں تو پھر رب العالمین ان پر کسی اور قوم سے دشمن مسلط کر دیتے ہیں، اور قوم سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ ان کے قبضہ میں ہوتا ہے وہ دشمن وہ آ کر کے لے لیتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، جو قوم فرمایا کہ جن کی حکومتیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں دیتی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، آج ہماری عدالتوں میں فیصلے بکتے ہیں، اس کی قیمتیں لگا کرتی ہیں۔ آج ہماری عدالتوں میں جو سردار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، جو اشرافیہ ہیں، جن کی زندگی جرائم میں ملوث ہے اور جن کی زندگی سراپا
ایک مجرمانہ زندگی ہے، وہ عیاشی سے دن دناتے پھر رہے ہیں، اور ایک غریب اگر اس سے چھوٹا سا جرم ہو جاتا ہے زندگی بھر وہ ذلت، خواری اور عدالتوں کے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ فرمایا کہ جو حکمران، جو حکومتیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، رب العالمین ان پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں، ان پر ظالم قسم کے بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں، ان کے آپس میں اختلاف، ان کے آپس میں دشمنیاں مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنیاں، ایک دوسرے سے بغاوتیں، ایک دوسرے سے عداوتیں، ایک دوسرے سے نفرتیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا مکمل طور پر زور لگا رہے ہیں۔ یہ 5 قسم کے جرائم ہیں، اور ان کے بدلے میں ملنے والی 5 قسم کی سزائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ارشاد فرما دی، اور آج ہم اس معاشرے میں انہی 5 جرائم کو بھی دیکھ رہے ہیں، 5 سزاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔